بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب افتخار محمد چودھری صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، محترم جناب ناصر ملک صاحب، جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم جناب جسٹس طارق پرویز صاحب، جج سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم جناب امیر ہانی مسلم صاحب، جج سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم جناب انور ظہیر جمالی صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، جناب دوست محمد خان صاحب، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، محترمہ مسرت ہلالی صاحبہ وفاقی محتسب برائے شکایات خواتین، جناب خواجہ محمد خان گاڑا صاحب، جناب روح الامین صاحب، جناب عارف خان صاحب، ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان اسد اللہ خان چپکنی، ایڈوکیٹ جنرل پاکستان، جناب میرے محترم استاد ڈاکٹر فقیر حسین صاحب، اور ہائی کورٹ کے تمام ججز صاحبان، پشاور سے اور دیگر اضلاع سے آئے ہوئے وکلاء صاحبان، خواتین و حضرات، اور ملاکنڈ ڈویژن کے بالخصوص تمام ضلعوں سے آئے ہوئے وکلاء صاحبان، آپ سب کو میں تہ دل سے اس مجلس میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب ایک ایک ذاتی طور پر نام لے کر خوش آمدید کہنے کے لائق ہیں، لیکن شکر ہے ہمارے درمیان بہت بڑی ہستیوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہماری ذہنی حافظہ کا دائرہ تنگ ہے، اس لیے اگر کسی کا نام میں نے نہ لیا ہو تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں نہیں رہتے، لہٰذا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ آئے گھر میں ہماری خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہماری خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ آج پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جناب افتخار محمد چودھری کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب دوست محمد خان صاحب اور پشاور ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان اور ملاکنڈ ڈویژن کے عدلیہ سے مختلف عدالتوں کے افسر جلیل صاحبان اور دیگر مہمانان گرامی بنفس نفیس اپنے بے پناہ مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری گزارش، درخواست اور استدعا پر دشوار گزار سفر طے کر کے تمام کے تمام یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشے۔ جناب والا، یہ دن دیکھنے کے لیے ملاکنڈ ڈویژن کے وکلاء بالخصوص اور عوام بالعموم کافی عرصہ سے منتظر تھے۔ مارچ 2007 کو جب آپ جناب نے ملک پر غیر آئینی طور پر مسلط فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو تاریخی نہ کہہ کر پہلی بار عدلیہ کی قوت، فرائض اور اہمیت کا احساس دنیا کو دلا دیا، اور آپ کی اس جرأت پر پاکستان کے وکلاء، جج صاحبان، میڈیا، سول سوسائٹی اور عوام الناس نے لبیک کہہ کر نعرے مستانہ لگا کر میدان کارزار میں کود کر اس وقت کے فوجی آمر اور ان کے حواریوں کو للکارا۔
یہ ایک ایسی تحریک بنی جو دنیا کی تاریخ میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس دوران ملاکنڈ ڈویژن کے عوام اور بالخصوص سوات کے وکلاء اور سیاسی کارکن اپنی ہی دھرتی پر غلام اور گھروں میں قید ہوئے تھے۔ وحشت اور دہشت کا بازار گرم تھا۔ غیر قانونی FM ریڈیو چینلز پر روزانہ ایک فرد کو نام لے کر دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ پولیس تانے مقفل تھے اور پولیس اہلکاروں کو تانوں کے اندر محبوس کر دیا گیا تھا اور عدالتوں میں ہو کا عالم تھا۔ دن میں 20 گھنٹے روزانہ کرفیو کا نفاذ رہتا تھا۔ وکلاء کی ذرائع آمدنی اگرچہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی اس تحریک میں سوات، شانگلہ، ملاکنڈ، دیر اپر، دیر لوور، چترال اور بنیر کے وکلاء نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ چاہے لاہور ہو یا اسلام آباد، ایبٹ آباد ہو یا پشاور، ہر مقام پر ملاکنڈ ڈویژن کے وکلاء نے روزہ اور نماز کی طرح اس تحریک میں اپنا کردار ادا کرنا فرض عین سمجھا اور ہر جگہ پر موجود رہی۔ لیکن ایک خواہش اور آرزو اس وقت سے تھی کہ کبھی ہم خود بھی اس تحریک کے میزبان بن کر جناب چیف جسٹس صاحب کو یہاں آنے کی دعوت دیں اور پوری دنیا کو یہ دکھلائیں کہ ہم پوری ملک کی عدلیہ پر لگائی گئی آمرانہ وار کو اپنی ذاتی مشکلات، تکالیف اور مصیبتوں پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم پر نازل کی گئی آفت اس ملک کے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی نااہلی، بددیانتی، کرپشن اور ناقص پالیسی کا نتیجہ تھی۔ اگر ملک میں ادارے مستحکم ہوتے اور افراد اداروں کے تابع ہوتے اور ملک کا ہر ادارہ آئین کی حدود میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتا اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرتا تو ہم کو وہ قیامت خیز دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اگرچہ اس تحریک کے دوران ہمیں یہ موقع نہ ملا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کے مزاحمتی قافلہ کی میزبانی کرتے، لیکن آج ہمیں اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب دوست محمد خان کے ہمراہ پشاور ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان، وفاقی محتسب، سپریم کورٹ کا عملہ، پاکستان بار کونسل کے نمائندے، پختونخوا بار کونسل کے نمائندے، ملاکنڈ ڈویژن کے تمام تحصیل اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے یہاں پر ہمارے ساتھ اس سادہ مگر پراہم اور اہم تقریب میں شریک ہیں۔ میں اپنی جانب سے، اپنی کابینہ کی جانب سے اور ملاکنڈ ڈویژن کے تمام وکلاء اور عوام الناس کی جانب سے نہ صرف جناب چیف جسٹس صاحب آف پاکستان، جناب چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ اور آپ کے ہمراہ آئے ہوئے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور دیگر تمام مہمانان گرامی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہماری دلجوئی کی اور ہمیں عزت بخشی۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آج آپ جس دھرتی پر تشریف فرما ہیں، اس دھرتی کو رب ذوالجلال نے نہ صرف قدرتی حسن سے آراستہ کیا ہے بلکہ اس کو بے پناہ قدرتی وسائل بشکل جنگلات، معدنیات اور پانی کے وسیع ذخائر سے مالا مال کر دیا ہے اور اس زمین کو ایسی زرخیزی بخشی ہے کہ معمولی محنت سے یہ اتنا اناج
غلہ، پھل اور پھول اگاتے ہیں جو باقی دنیا میں جدید سائنسی مشینوں، زرعی ادویات کے استعمال کے باوجود اگانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پرانے وقتوں میں یہ دھرتی اودیانہ کے نام سے موسوم تھی، جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہیں باغ، اور یہاں کے دریائے سوات کو سواستو کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہیں میٹھا اور صاف اور شفاف پانی۔ تاریخی لحاظ سے یہ دھرتی امن، بھائی چارے، محبت، اخوت اور برداشت کی امین اور پاسدار رہی ہے۔ تشدد، وحشت، دہشت اور نفرت اس دھرتی اور اس کے باسیوں کے لیے انجان الفاظ ہیں۔ مہمان نوازی، شائستہ زندگی سے پیار، رنگینی زیست کی تلاش یہاں ہر شخص کا مقصد زندگی ہے۔ اپنے مذہب سے پیار اور اس پر قربان ہونا اگرچہ یہاں پر ہر کسی کے لیے باعث فخر ہے، لیکن دیگر مذاہب، عقائد اور ان کے پیروکاروں کا احترام اپنے آپ پر لازم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے پشتو میں قدیم زمانے سے ایک مشہور ٹپا ہے جو اس فطرت کی ترجمانی کرتا ہے کہ یار میں ہندو ز مسلمان ہے، دیار دپار در مسال جارو کو۔ اسی طرح یہاں کے ہندوؤں کو بھی یہ کہاوت منسوب ہے کہ ہندو دیار دپارا غٹ غفا پڑل۔ قانون پر عمل درآمد اور ریاست کے اداروں کا احترام اس مٹی کی باسیوں میں رچی بسی ہے، اور اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم آج بھی عیدین کے تہوار اور رمضان کے روزے پختونخوا کی دیگر اضلاع کے ساتھ نہیں بلکہ مرکزی حکومت کی تشکیل کردہ روایت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق مناتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ان صفات، خصوصیات اور روایات کی حامل زمین پر گزشتہ چند سالوں میں دہشت گردی، مذہبی جنونیت، حیوانیت، وحشت اور بربریت کی وبا کس نے، کیوں اور کیسے پھیلائی؟ کس نے یہاں کے لوگوں سے زندگی کا حق چھینا؟ کس غرض کے لیے یہاں کے بچوں، بچیوں اور آئندہ نسلوں کو زیور تعلیم سے محروم کرنے کے لیے سینکڑوں اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا گیا؟ کیوں یہاں کی ریاستی مشینری ایک منظم منصوبے اور سازش کے تحت مفلوج کر دی گئی اور عوام کا اعتماد ریاستی اداروں اور ریاست سے اٹھوایا گیا، جنہیں مجبوراً عزت اور زندگی کے خیرات مانگنے کے لیے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا؟ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر بار، جائیداد، مال مویشی اور یہاں تک کہ معذور بچوں کو بے آسرا چھوڑ کر اپنی ہی ملک میں مہاجر بننے پر مجبور ہو گئے، جس کی مثال بھی انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم پر جو بیتی ہر ایک خاندان کی داستان علم دل دہلانے والی ہے۔ محترم جناب چیف جسٹس صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس عظیم قومی سانحہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا عذاب تصور کر کے قصہ پارینہ قرار دیا جائے؟
اور اس کے ذمہ دار افراد، اداروں اور گروہ کو ہمیشہ کے لیے مخفی اور پوشیدہ رکھا جائے۔ اور ان کا چہرہ بے نقاب نہ کیا جائے، اور ان کو سزاوار پہرا نہ دیا جائے، اور ان کو دنتناتے پھرنے کی آزادی دی جائے کہ دوبارہ موقع پاتے ہی عوام کی زندگی، عزت اور مال سے حسب ثابت کھیلتے رہیں، یا اس مرض اور وبا کی تشخیص کی جا کر مؤثر علاج کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اگر ان ذمہ داروں کو بے نقاب نہ کیا گیا تو یہاں کا بچہ تمام عمر یہ کہتا رہے گا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ کی قیادت میں پاکستان کی موجودہ عدلیہ نے بہت سے قومی اور انفرادی معاملات میں اپنے اختیارات کا جائز استعمال کر کے نہ صرف قومی مجرموں کو بے نقاب کیا ہے بلکہ ان ضرر رسیدہ افراد کو بھی دادرسی دلوائی ہے جن کا ماضی میں کوئی علاج ممکن نہ تھا۔ آپ نے عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے والے لٹیروں کو احتساب کے عمل سے گزارنے کا بیڑا اٹھایا۔ حج کرپشن اسکینڈل ہو، ریلوے ہو، رینٹل پاور اسکینڈل ہو، اسٹیل مل ہو، غرض ملک کی نہایت اہم اداروں کی زب و حالی کی وجوہات معلوم کرنے اور اسے دوبارہ سودمند اور مفید عام بنانے کے لیے اقدامات، عدالتی اقدامات ایک مسلسل عمل ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر بے شمار ضرر رسیدہ افراد کی دادرسی بھی آپ نے کی ہے جن کے لیے پہلے مروجہ طریقہ کار کے مطابق عدالت عظمیٰ پاکستان میں پہنچنا ممکن نہ تھا۔ مجھے اس امر کا بھی احساس ہے اور علم ہے کہ آپ کی جانب سے لوگوں کو دادرسی دینے کے اس عمل پر کئی لوگوں نے بے جا انگلیاں بھی اٹھائی ہیں، لیکن آپ نے ہمارے مرحوم غنی خان کے اس شعر کے مصداق کہ کا احساس نرم رکے گم، کا احساس نرم خگے گم، کا احساس نہ نرم رکے گم، نہ میں توانش تدس غمل و نہ طاقت دے استراب۔ بغیر تنقید اور تعریف کے پرواہ کیے آپ نے اپنے فرائض منصبی عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سر انجام دیا۔ جناب چیف جسٹس صاحب، سوات کے عوام بالخصوص اور ملاکنڈ ڈویژن کے عوام بالعموم آپ سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خود مختار جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ایک خود